السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہمارے رسول کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ وہی ہمارے رسول کو وہی ہمارے رسول کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کہیں کہیں روز کا کھانا لے لیتے تھے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں، جس کا نام غار ہرا، چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا۔ آپ اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر رسول کے پاس آتا، اور جس کا نام جبرائیل ہے، وہ بھی انسانی شکل میں آتا، بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے نظر آیا۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام، جس کو وہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اور خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی کہ اقرا بسمک ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے اس خدا کا نام پڑھے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اور پڑھ، تیرے خدا کا انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، بڑا تیرا خدا بڑائی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا ہے کہ انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا، اور بتوں کے پجاریوں کو خدا کے پاک نام سے آشنا کرانا آپ کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔ اس حالت میں آپ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی ماں خدیجہ الکبریٰ سے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اور قرض داروں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو یوں ہی نہ چھوڑ دے گا۔ پھر آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورق بن نوفل کے یہاں لے گئے، اور ورق عیسائی ہو گئے تھے، کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے خدا کے رسول پر درود ہو
से सारा माजरा सुना तो कहा कि ये वही खुदा का फरिश्ता है जो मूसा पर उतरा था। फिर कहा, ऐ काश मैं उस वक्त ताकतवर और तंदुरुस्त होता जब तक कौम तुमको तुम्हारे घर से निकाल लेगी। आपने पूछा, क्या ऐसा होगा? वर्क ने कहा कि जो पैगाम लेकर आप आए उसको लेकर आपसे पहले जो भी आया उसकी कौम ने उसके साथ यही किया कि इत्तेफाक उसके कुछ ही रोज बाद वर्क ने इंतकाल किया। ऐ चादर में लपटे हुए खड़ा हो जा। फिर डर सुना और अपने रब की बड़ाई बोल और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी को छोड़ दे। इसी वही के आने के बाद आप पर फर्ज हो गया कि खुदा पर भरोसा करके खड़े हो जाए और लोगों को खुदा की बातें सुनाए, ये रब की बड़ाई बोले और नापाकी और गंदगी की बातों से बचे और बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।